دعا ثواب ہے اور بد دعا بولو عذاب۔ اس نے کہا میری قوم مباہلہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا تو لایا ہمیں مباہلے کے لیے، وہ بھی آگے ہم بھی آگے، تو پھر مباہلہ کیوں نہ کریں؟ اس نے کہا ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور جی وہ بستے رہو، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے۔ الکرام اس نے کہا دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دے، تو اڈے افڈر نو سلام، تو اڈی امامہ دیا تربیتہ نو سلام۔ اس نے کہا دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دے، دل ہو تو پھر خزاں کو بھی فصل بہار دے، دل ہو تو پھر خزاں کو بھی فصل بہار دے، دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں اتار دے، دل ہو تو پھر یہ ہنس کے ہی نسلیں سوار دے، دل ہو تو پھر یہ لفظ ہے کپاس اے رون روئی ناخدن کپاس، اشارہ کریں گا ایک تاریخ کا واقعہ تو یاد آئے گا، دل ہو تو پھر یہ ہنس کے ہی بابا صادق شاہ نسلیں سوار دے۔ اس نے کہا چھو لیں مس کر لیں ٹچ کر لیں چھو لیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو، دیکھو خدا کے گھر کی مقدس تراڑ کو۔ اللہ اکبر، ایک آلو تھے بھی نہیں سکیتی میں مینہ باز یہ مشکل نہیں سن پڑے۔ دل ہو تو پھر کپاس بنا دے پہاڑ کو، چھو لے تو پھر کپاس بنا دے پہاڑ کو، دیکھو خدا کے گھر کی مقدس بولو تراڑ کو۔ اللہ کے رسول نے پادری سے خطاب کیا، خطاب کر کے فرماتے ہیں عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے۔ صلوات پڑھو مل کے عالی قدر عزت بزرگوارم جناب مولانا تنویر عباس صاحب آف منڈی بھاوتی، کمال ذاکر کمال انسان تشریف لے ہیں، مالک ان کی حفاظت فرمائے، مالک ہر علی والے کی ماہ محرم میں حفاظت فرمائے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے، خود کبریا کو بھی میرا قبیلہ عزیز ہے، خود کبریا کو بھی مباہلہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنہوں اگلا مسئلہ سمجھ آوے تو سبحان اللہ نہ سکے، خود کبریا کو میرا قبیلہ عزیز ہے، سچ اور جھوٹ میں میرا آنگن تمیز ہے۔ بڑی بڑی گل سی میں جی، سچ اور جھوٹ میں میرا آنگن تمیز ہے، مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے۔ سلام دوڑے پڑھنو جی وہ آدھوار لے ہو، مریم میری بطول کی، مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے عیسیٰ نبی ہے، پاک ہے، ذی احترام ہے، ارے وہ تو ہے مقتدی میرا بیٹا امام ہے۔ جی وہ ہے وہ تو ہے مقتدی میرا بیٹا امام ہے۔ پادری نے ساری باتیں کی، چادر منگائی گلے میں ڈالی، آخری شے مصر فضائل کے گلے میں چادر ڈال کے اللہ کے رسول کے قریب آیا، دونوں ہاتھ باندھ کے پادری کہتا ہے ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر۔ مولانا صاحب سارے چوپ کر جانا، اس مصرے سے تو سب بتا سمے کی دعا کرنی ہے، گل ہی میں ہی نہیں کر لگا۔ پادری کہتا ہے ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر، تکلیف تھی جناب کو اوقات بھول کر۔ اللہ اکبر، کہتا ہے ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، احسان ہم پہ کونوں مکان کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، گستاخیاں بھی بخش دے۔ پادری مجھے میدان محشر میں مل جائے تو میں اس کی عظمت پہ سلام کروں گا، اتنا بڑا بابا تاریخی فیصلہ اس بندے نے کیا، کہتا ہے گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر۔ پادری کہتا ہے محمد مصطفیٰ عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو، تم سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو۔ سارے بولو عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو، تم سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو۔ پادری نے کہا میری قوم 10,000 دینار لاؤ، 10,000 دینار لائے گئے۔ اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے، معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اس نے کہا میری قوم 10,000 دینار اور لا۔ انہوں نے کہا تم نے 10,000 دینار مانگے،
ہم نے دے دی، اب یہ اور کس لیے؟ اس نے کہا یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی ہے، سلام گجرات والے صادق شاہ جی میں پیا خیر ہوئی. انہوں نے کہا تو نے 10,000 دینار میاں نے سلام توڑی آنکھا خیر ہوئی، تو نے 10,000 دینار مانگے ہم نے دے دیا، اب یہ اور کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی، میں خالی بھی تھا، 10,000 دینار سامنے آئے. عیسائی عالم تھاڑے مار مار کے رویا. کہوں نے کہا تو نے 10,000 دینار مانگے ہم نے دے دیے، اب روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا سوچ رہا ہوں پیش کیسے کروں، میں عیسائی ہوں وہ بطول آئے گیا نا مجھ سے. اس نے کہا سوچ رہا ہوں پیش کیسے کروں، میں عیسائی ہوں وہ بطول ہے. انہوں نے کہا پھر کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس نے کہا میں عیسیٰ کو بلاتا ہوں، زیدی صاحب کے جملے ہیں. عیسیٰ زمین پہ اترے، اس نے کہا یہ ہماری طرف سے 10,000 دینار جاؤ ان کی خدمت میں پیش کرو. عیسیٰ نبی امامہ اتار کے رویا. انہوں نے کہا تو نبی ہو کے رو رہا ہے؟ اس نے کہا سوچ رہا ہوں میں مرد ہوں وہ بطول ہے. آئے انہوں نے کہا پر کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یا میری ماں بطول یا حسین کی ماں بطول. میں ماں کو بلاتا ہوں. اس نے بی بی مریم کو بلایا، بی بی مریم نے چادر اتاری، یوں معافی مانگنے کا انداز بنایا، ایک ہاتھ پہ چادر رکھی ایک ہاتھ پہ تشتری رکھی، دونوں چیزیں بطول پاک بی بی کی خدمت میں پیش کی. خدمت میں پیش کر کے اس نے کہا معاف کر دے، ہماری قوم سے غلطی ہو گئی ہے جن کی وجہ سے تجھے گھر سے باہر آنا پڑ گیا، معافی دے دے. کریم کی اماں معافی دے دے. بس واپسی ہوئی. آخری جملہ ٹائم میں کافی پڑ گیا، بزرگ تشریف فرمانے. واپسی ہوئی اس قافلے کی، مسکرا رہی تھی بطول، رو رہا تھا رسول. غلطی میں کر گیا میاں جی. مسکرا رہی تھی بطول، رو رہا تھا رسول. بی بی نے پوچھا پاپا آپ رو کیوں رہے؟ بابا آج تو خوشی کا دن ہے، جب تک میرے ماننے والے جئیں گے عید منائیں گے. بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب تک میرے ماننے والے جئیں گے وہ عید منائیں گے. اللہ کا رسول رو کہتا ہے بطول تو جس بات کو سوچ کے خوش ہو رہی ہے میں اسی بات کو سوچ کے رو رہا ہوں. آئے تو جس بات کو سوچ کے خوش ہو رہی ہے میں اسی بات کو سوچ کے رو رہا ہوں. بی بی نے کہا بابا میں اس لیے خوش ہوں کہ میں تیرے لگتے کچھ نہیں، یہ تیرے ماننے والے نہیں، یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے نہیں، یہ تیری رعایا نہیں. بابا میں ان کے ہاں گئی ہوں، انہوں نے میری اتنی عزت کی ہے، مجھ سے معافی بھی مانگی، مجھے جزیہ بھی پیش کیا، مجھ سے معافی بھی مانگی. بابا یہ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں اگر میں کبھی تیرے ماننے والوں میں چلی گئی تو میری کتنی عزت کریں گے. یہی بات بطول کے دل میں بیٹھ گئی. یہی تصور لے کے چند قدموں کا فاصلہ تھا، گھر سے نکلی. آگے ایمن، پیچھے فضا، دائیں حسن بائیں حسین، الحجاب کی صدائیں. بی بی پاک چلتے 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 دربار آئی. میری زندگی کا آخری لفظ ہو جو ہائے نہ کہہ سکے وہ معافی ضرور مانگے اس جملے پہ. کم سے کم 3 گھنٹے کھڑی رہی. کسی نے کہا نہیں بطول تو بیٹھ جا، تو محمد کی بیٹی ہے، تو تھک گئی ہوگی. 3 گھنٹوں کے بعد نبی کی بیٹی نے کہا چچا سلمان ان سے کہے میں تھک گئی ہوں میری بات سنیں. چچا سلمان میں تھک گئی ہوں میری بات سنیں. بڑی بے نیازی سے سامنے والے نے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا. آخری جملہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا بطول تو کب آئی ہے؟ بطول کب؟ نبی کی بیٹی نے مجھے 3 گھنٹے ہو گئے کھڑے ہوئے، کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں. انہوں نے کہا کوئی گواہ؟ فرماتا ہے یہ میرا حسن گواہ، یہ میرا حسین گواہ. سامنے والے کمیر نے کہا یہ تیرے بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں. کوئی باپ کا آخری جملہ ہے، ہائے کہنا سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا شروع ہوئے. اس نے کہا کوئی باپ کا لکھا ہے تو پیش کر. چشم انسانیت میں زندگی میں پہلی بار کسی نامحرم نے پاک بی بی کا ہاتھ دیکھا. کانپتا ہوا ہاتھ برقعے سے باہر آیا. بی بی نے رسید پیش کی. اس کمینے نے ٹکڑے کرنے شروع کیے. ٹکڑے کر کے اس کتے نے ہوا میں پھینکے. بندے کہتے ہیں 30 گھنٹوں میں بی بی بوڑھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ٹکڑے کر کے اس نے ہوا میں پھینکے. چننے بیٹھی تو بال کالے تھے، چن کے اٹھی تو بال سفید ہو گئے. باپ کی قبر کی طرف منہ کر کے دیا بابا میں بوڑھی ہو گئی، بابا میں تیرے دربار سے خالی واپس. کائنات کے مالک آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائی. رب صلی علی محمد.